کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 قرات، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں اور اس کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی یہ دونوں فن اسلام کے ساتھ یہ ممتاز ہیں۔ کسی مذہب میں کسی کتاب کے لیے پڑھنے کے لیے نہ تجوید شرط ہے ضروری ہے اور نہ قرات شرط ہے، نہ قرات اس کے لیے ضروری نہ تجوید ضروری، جبکہ قرآن کریم کے لیے تجوید بھی ضروری ہے اور قرات بھی ضروری ہے۔ یہ دو فن قرآن کریم کے ساتھ مختص ہے اور اس کائنات میں آسمانی کتابیں بھی ان کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے، ان کے پڑھنے کے لیے بھی دو فن اس کی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لیے دو فن ہے، ایک تجوید اور ایک قرات۔ تجوید قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اس کا تلفظ کس طرح سے ادا کیا جائے، اور قرآن کریم کس طرح سے پڑھا جائے، کتنے طریقوں سے پڑھا جائے۔ پہلے کا نام تجوید ہے، دوسرے کا نام قرات ہے، اور یہ دونوں سلسلے جو حضرات قرہ سے ثابت ہیں کہ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے، یہ تجوید ہے۔ اور قرآن کریم میں انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ قرآن 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے، وہ طریقے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ہمارا یہ جس طرح سے حدیث پڑھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ حدیث کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے اور ملتی ہے، اسی طریقے سے یہ قرات کی سند بھی ان قرہ حضرات ہمارے اساتذہ سے قرہ تک اور قرہ سے حضرات صحابہ تک اور صحابہ کی یہ سند جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھلائی کہ کس طرح سے پڑھا جائے، تلفظ کس طرح سے کیا جائے اور کتنے طریقوں سے اس کو پڑھا جائے۔ یہ دونوں چیزیں آج جو ہم قرات کی محفلوں میں یہ دونوں چیزیں کہ قرآن کریم کو تلفظ کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور کتنے طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے، یہ ہماری سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر منتہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں کے دونوں فن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر منتہی ہوتے ہیں، لہذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں بس فرق ہے ہمارے اور حضرات صحابہ میں، ہمیں پڑھانے والے آپ جیسے حضرات ہیں، صحابہ کو پڑھانے والے صاحب قرآن، صحابہ کو پڑھانے والے صاحب قرآن، منبع وحی اور سرچشمہ وحی، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے پڑھنے والے پڑھانے والے کیسے ہوں گے اور کیا منظر ہوگا۔ اور ایک ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ ایک نقل ہے، لیکن یہ نقل اصل تک جا کر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے، صحابہ پڑھنے والے، ہمارے سامنے تجوید اور قرات کی کتابیں اور اوراق ہوتے ہیں اور ان صحابہ کے سامنے آپ کی ذات انور ہوتی ہے۔ ان حضرات صحابہ نے صحابہ کے نزدیک کتاب کاغذ کی نہیں، یہ رحمت عالم کی ذات کا آئینہ ہوتا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے اور قرآن کریم کا یہ فن حاصل کرتے تھے، اور یہ فن حضرات صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین اور ان سے حضرات قرہ کا سلسلہ یہ چلا اور یہاں آ کر ہم تک یہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام واسطوں کو اور ان تمام حضرات قرہ کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، شب و روز لگا دی اور اس وحی پر محنت کر کے اس امت تک پہنچانے والے وہ ہیں، ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ اور آج بھی اس کی نقل میں ہم اس قرآن کریم کی یہ خدمت کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو انہی قرہ کے ساتھ کہیں 7 قراءتیں ہیں، کہیں 10 قراءتیں ہیں، کہیں 14 قراءتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہماری قرات انہی اصولوں پر اور انہی ضوابط پر، انہی قاعدوں پر اور انہی اصولوں پر یہ آج قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ فن کراچی میں تقریباً مردہ ہو چکا تھا،
پنجاب کے مدارس میں تو اس کی چہل پہل ہے، پڑھانے والے بڑے بڑے قرہ گزرے ہیں، لیکن یہ بیچارہ یہ کراچی یتیم خانہ بن گیا قرات کے اعتبار سے، اور یہ فن کراچی کے ہاتھوں سے جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات قرہ کو کہ اسی کی کڑی یہ بھی ہے کہ یہاں پر قرآن کریم کی تجوید اور قرات کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کیا گیا معارف التجوید کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے اس وحی کی حفاظت کے لیے۔ میرے عزیز و دوستو، آج دنیا کس چیز کی حفاظت کر رہی ہے، کیا کیا چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن یہ حضرات حدیث پڑھانے والے یا قرآن پڑھانے والے یہ وحی کی حفاظت کر رہے ہیں۔